تو پھر زندہ دل کلیسیا بن کر، زندہ دل لوگ بن کر خداوند کے نام کو جلال دیں۔ مشکلیں آئیں یا پریشانیاں، دکھ آئیں یا تکلیفیں، آپ پولس رسول کی طرح یہ بات کہیں، کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی چیز ہے جو آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ سچی سچی بتائیں۔ ہاں جی بہنیں بتائیں، سچی سچی کوئی چیز آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ بولیں ذرا۔ وہ پنجابی چ کہندے نے، وہ پتہ نہیں مینوں صحیح یاد نہیں، ایڈی کوئی زبان نہیں ہلانی لا ڈرا سر ہلائی، منہ سے بولے۔ ہاں جی کوئی چیز آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ سچی سچی بتائیں، کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ میرے کو نواں سوٹ کوئی نہیں، میں چرچ نہیں جانا، کیا خیال ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا اکثر بہت سارے علاقوں میں نے دیکھا ہے، آج میری پسندیدہ ڈرامہ آنا، میں نہیں چرچ جانا، ایسا ہوتا ہے نا۔ آج جیسا مامے گھر جانا میں، اس لیے ایسا چرچ نہیں جانا، مامے گھر شام کو جانا ہے، چرچ صبح جانا ہے، لیکن مامے کے گھر شام کو جانا ہے تو تیاری ہوتی صبح بھی شروع ہو جاتی ہے، اسی چرچ نہیں جاتے۔ بہت ساری چیزیں اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر دیتی ہیں۔ ہلکا جے سر درد ہویا، کوئی دوست بلانا آ گیا، کوئی سہیلی بلانا آ گئی، چھاڑا کہ چرچ کی لائن جانا ہے۔ اب ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مسیح کی محبت سے جدا کر دیتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن ان ساری حالتوں میں جب آپ کو مخالفتوں کا سامنا ہو، پریشانیوں کا سامنا ہو، دکھوں کا سامنا ہو، بیماریوں کا سامنا ہو، آپ جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہ لوگ مسیح کو نہیں مانتے، وہ لوگ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، اور بہت ساری باتیں ہیں، ان ساری حالتوں میں آپ کیسے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنے؟ کیا بنے؟ ابھی حوالہ پڑا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنے؟ مضبوط بنے۔ اچھا ایک پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو حوالہ میرے اور آپ کے سامنے پڑا گیا ہے، خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنے؟ کیا بنے؟ جڑے مضبوط نے وہ بولن کیا بنے؟ کیا بنے؟ اور جڑے پہلا نہیں بولے وہ بولن خداوند، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنے؟ زور سے بولے۔ آپ نے مضبوط بننا تو آپ کی آواز کم سے کم گلی کے کونے تک تو جانی چاہیے۔ آپ نے قوموں کو جیتنا ہے یسوع کے لیے، آپ نے قبیلوں کو جیتنا ہے یسوع کے لیے، آپ نے امتوں کو جیتنا ہے یسوع کے لیے۔ اگر تہاڈی آواز ہی نہیں نکلے گی تو پھر تسی کیا جیتو گے؟ مکاشفہ کی کتاب میں 22ویں باب میں لکھا ہے، اس دل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ بزدل کی پہچان کی وہ آواز ہی نہیں نکلتی، وہ ڈردا بولتا ہی نہیں، بولتا ہے وہ ظلم نہ رہے، وہ نجائز ہوتی رہے، سر سٹ کے بیٹھا رہتا، خیر سلا ہے، خیر سلا ہے۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے پاک روح کی ایک خوبی یہ ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کو دلیر بناتا ہے۔ جب پاک روح بھی نازل نہیں ہوا تھا تو پترس ایک نوکرانی کے سامنے بھی انکار کر دیتا ہے کہ میں یسوع کو نہیں جانتا۔ اور اگر آپ مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں تو مرکز کی انجیل میں آپ کو اس بات کا ذکر ملے گا کہ جب ایک لونڈی نے پترس سے یہ پوچھا کہ تو بھی اس کے ساتھ تھا، تو لکھا وہ لان تان کرنے لگا، لان تان کرنے لگا۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے لان تان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، کو بتا سکتا ہے لان تان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی بھائی نے بھی بتایا کہ میں بائبل ٹیچر بھی ہوں،
اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں کلام سناؤں تو میں آپ سے سوال پوچھوں تاکہ آپ سیکھ سکیں. لان جو لفظ ہے اس سے لفظ بنتا ہے لعنت, اور تان جو لفظ ہے اس سے ہے لفظ تانا. یعنی جب ایک لونڈی نے پطرس سے پوچھا کہ تو یسوع کے ساتھ تھا تو وہ لعنتیں بھی کرنے لگا اور وہ تانے بھی دینے لگا. اور کتنے سال خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا؟ 3.5 سال. اب جو شخص خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا ہے, غور سے سنیں ذرا, کس کے ساتھ رہا ہے؟ کتنے سال؟ 3.5 سال. کتنے سال؟ یسوع کے ساتھ رہا ہے, لیکن مصیبت کو دیکھ کر, پریشانی کو دیکھ کر کہ کہیں میں بھی پکڑا نہ جاؤں, کہیں مجھے بھی صلیب پر نہ لٹکا دیا جائے, 3.5 سال یسوع کے ساتھ گزارتے ہوئے وہ یسوع پر لعنتیں کرنا شروع ہو گیا, وہ تانے دینا شروع ہو گیا. تو جو شخص یسوع کے ساتھ 3.5 سال تک رہا ہے, تربت میں رہا ہے, دن رات اس کے ساتھ چلا ہے, اگر وہ ایمان میں کمزور ہو سکتا تو آپ نہیں ہو سکتے, میں نہیں ہو سکتا, ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو ان حالتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پطرس جس کے اندر کمزوری تھی, جس کے اندر بزدلی پائی جاتی تھی, اور ایک لونڈی کے سامنے وہ انکار کرتا ہے, جب پاک روح اس کی زندگی میں آ گیا تو پھر وہی پطرس 3 بار انکار کرنے والا پطرس 3000 لوگوں کے سامنے دلیری سے کلام سناتا نظر آتا. اس لیے جب آپ دعا کریں, گھروں میں شخصی دعا جب کریں, ذاتی طور پر اپنے لیے جب دعا کریں, تو خدا سے کہا کریں, خدا مینوں دلیری نال پار, مینوں دلیری دے نال پار, مینوں پاک روح دے نال پار. جب تو مجھے دلیر بنائے گا, زبور 119 میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے, جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو پھر میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. خدا سے کہے مجھے دلیر بنا. اب قوموں, قبیلوں, امتوں میں منادی کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہیزیٹیشن کے سبب سے, شرم کے سبب سے لوگ کی کیا کہیں گے, لوگ کی کہیں گے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں میرا ماضی بڑا برا گزرا ہے, میری زندگی بڑی خراب گزری ہے, میں نشہ کرتا رہا ہوں یا کرتی رہی ہوں, میری زندگی خراب تھی, اب اگر میں دعا کروں گا یا کروں گی, خدا کے کلام کے بارے میں بتاؤں گا یا بتاؤں گی, تو لوگ کہیں گے سوچ میں کھا کے بلی حاجم تر گئی. یہ شیطان کے ہتھیار ہیں جو وہ آپ پر پھینکتا رہتا ہے, آپ کے خلاف آزماتا رہتا ہے. تو جب شیطان آپ کے ذہن میں یہ خیال ڈالے تو اس کو جواب دیں, کہا چھڑ دے دی جان, چوپر مسلسل تو چیزاں کھانے لگی, ٹک نہیں دے رہی ہیں, ہم تو بڑی ہو گئی, تو بارے نال کھیلتی ہیں. کلام کو سنو دھیان سے. تو جب مسلسل شیطان آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا, انہوں کہو شکر ہے میں سوچ ہوئے کھا کے نہیں, حاج میں ٹر پہ آئیں یا ٹر پہ ہاں, لیکن ساری زندگی کھانے رہیں گے. اپنے آپ کو خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنائے. اور آگے جو 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم کو ابلیس کے مقابلہ میں, کس کے مقابلہ میں, کس کے مقابلہ میں, ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. یہ لفظ ابلیس ہے. کیا لفظ ہے, کیا لفظ ہے, اب پڑھے ذرا, ابلیس, ابلیس, ابلیس نہیں ہے, غور سے ذرا سنیں, ابلیس لفظ نہیں ہے, ابلیس ہے. اب جو ہے, اب کہتے ہیں باپ کو, تو شیطان ہمارا باپ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ابراہم, ہم کئی لوگ اس کو بھی غلط پڑھ جاتے ہیں, ابراہم, ابراہم نہیں ہے, ابراہم ہے. اب جو لفظ ہے اس سے لفظ ابا,
باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب، ابا، ابراہم. شیطان کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اب نہیں ہے. ہم باتوں کا جس کو غلط پڑ جاتے ہیں ابلیس. ابلیس نہیں، لفظ ابلیس ہے. کیا لفظ ہے؟ ابلیس. مخالفت کرنے والا، نقصان پہنچانے والا. تو یہاں پر لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں کیا کر سکو؟ قائم رہ سکو. اب یہاں پر خدا کے کتنے ہتھیاروں کی بات